بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین، حاضرین، میری بچوں، بچیوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، میں جب یہ شو دیکھ رہا تھا تو یہ تمام اس کے جو آئٹم تھے اور میں دراصل گم ہو گیا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب یہ بچے اور بچیاں آئیں تو میں اس سمندر میں چلا گیا جہاں رنگ برنگ مچھلیاں ہیں اور مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ دراصل یہ جو آپ نے کچھ چیزیں محسوس کی کہ کچھ چیزوں میں آپ محسوس کر رہے تھے کہ آپ ایک ہیں اس شو کے ساتھ، کہیں یوں محسوس ہوا کہ آپ ایک نہیں ہیں۔ اصل میں تعلیم کا جو مقصد ہے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت جو آئٹم اچھا لگتا وہ موسیقی کا، ساز اور قوالی کا۔ میرا ایک شعر ہے، میری غزل ہے کہ شہر کے جتنے خطیبوں کو معتبر دیکھا، نغمہ و ساز کو سب سے فصیح کر دیکھا۔ شہر کے جتنے خطیبوں کو معتبر دیکھا، نغمہ و ساز کو سب سے فصیح کر دیکھا۔ نغمہ و ساز سے کھلتے ہیں مجھ کو راز وجود، انہی کو پردہ درِ گنبدِ پہ در دیکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ طالب علم کے اندر ایک سر پیدا کر رہا ہے، ہم آہنگی۔ اگر ہم آہنگی پیدا نہ کرے تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب سے بڑا ایجوکیشنسٹ ہے اور پلے بیک سنگر ہے، پلے بیک پلیئر ہے۔ پوری کائنات کے پس منظر میں خاموشی سے کیا کر رہا ہے؟ وہ نیچر کی شکل میں، مظاہر فطر کی شکل میں ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ اسے مختلف چیزیں، رنگ برنگ چیزیں، حیوانات، پرندے، مچھلیاں اور تمام چیزیں پیدا کر کے مظاہر فطرت میں خاموشی سے ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ اور میں جب مظاہر فطرت پہ غور و فکر کرتا ہوں تو پھر ایک شعر میرے وہ آیا ایک دفعہ، میں کبھی ایک ستارہ دوسرے سارے ستارہ کیوں کہتے ہم ایک ہیں، ہم ایک، ہماری آواز ایک ہے، تسبیح ایک ہے، ہمارا ساز ایک ہے اور ہمارا راز ایک ہے۔ یہ توحید ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں جس سے باہر توحید اور کچھ نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنی جانور رینگتے ہیں، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، جتنے پرندے اپنے دو پروں پہ اڑتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ پرندے بھی امت ہیں، جانور بھی امت ہیں، مچھلیاں بھی امت ہیں، اور سب کہتے ہم ایک ہیں۔ اور انسان کو ایک امت بنایا گیا ہے، بنی نوع انسان کو سمجھنا کہ انسان کیا ہے۔ انسان راز قدرت ہے۔ ایک بہت بڑا صوفی کہتا ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔ اور انسان جو ہے وہ کائنات میں پوری طرح اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ جو ہمارے نوجوان، میرے صاحبزادہ روحانی صابر بنگش کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک انسان کو جیسے اس کا اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ علم الگ سلسلہ ہے۔
مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ قلندر کیا ہوتا ہے، قلندر کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا قلندر وہ ہوتا ہے جو دل اور روح کے لحاظ سے بچہ ہوتا ہے لیکن ذہن کے لحاظ سے 100 سال کا بوڑھا ہوتا ہے۔ ذہن کے لحاظ سے 100 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، 100 سال جو ہے اس کا ذہن سوچتا ہے کہ الہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میرے ایک تقریر کی ایک محترم نے اور اسے کہا کہ یہ جو تعلیم کا ہے یہ نہیں کہ نئی بلڈنگ بنائیں، نئی عمارت بنائیں، یا یہ کہ یہ تعلیم کا سلسلہ بلڈنگوں کو ساتھ ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے، زندہ قومیں بلڈنگوں سے عمارات سے نہیں بنتی۔ کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جہان نو کی ہے افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نئی بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ یہ ڈیمالش کرے پھر بنائے، وہ کرے ڈیمالش پھر یہ بنائے، یہ تمام جو سلسلہ واہیات ہے۔ پرانی بلڈنگیں زیادہ اچھی تھیں، ان میں ہوا، ان میں فضا، ان میں روشنی۔ وہ گلی اور کوچے جو راجہ بازار میں کبھی کبھی میں جاتا ہوں، وہاں پرانی عمارات دیکھتا ہوں، میں مبہوت رہ جاتا ہوں، لوگ کیا تھے، کیا انجینئر تھے۔ یہ سب گرمی میں وہاں جو ہے وہ انسان گرمی محسوس نہیں کرتا، لیکن آج کل کی بلڈنگز کیا ہے، یہ جیومیٹریکل، اس کو نئی جیومیٹریکلزم کہتے ہیں، کہ جس میں انسان اپنی موت مر چکا ہے، حسین و جمیل قبریں ہم بنا چکے ہیں جن کا نام ہم نے بلڈنگ رکھا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے، اس انسان کو بنانا ہے، اس انسان کو وجودی طور پر بنانا ہے، دماغی طور پر دل اور روح اس کو سنکرونائز کرنا ہے، اس میں سر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ سر جو ہے تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، تربیت سے پیدا ہوتا ہے، ماحول سے، تعلیم، تربیت، ماحول، اور یہ تمام چیزیں پھر اس کی آخری جو ہے وہ محبت ہے، لو ہے، محبت سب سے بڑی فورس ہے، سب سے بڑی طاقت۔ تو میں اس اعتبار سے میں یہ جب شو دیکھ رہا تھا اس میں موسیقی اور دھنیں، میں تو گم ہوا، میں نے کہا میں تو رہا تقریر کرنے سے، کیونکہ جب اس سے واپس انسان آتا ہے تو انسان وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جناب صابر رحمان کو مبارکباد دیتا ہوں، دلی مبارکباد، کہ 700 سال پہلے جس نے ایک سسٹم کی بنیاد رکھی، وہ ایک بوٹا سا بن رہا ہے، اس کے بعد درخت بنے گا، اور فیوچر میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ یہ بہت بڑی اکیڈمی بنے، اور اس کے بعد یونیورسٹی بنے، یونیورسٹی بنے اور اپنی مثالی یونیورسٹی بنے۔ اور میں حیران ہوں، یہ جو نوجوان ہے، جو اینکر ہے، اس سے کہا میں پٹھان ہوں، اس سے لب و لہجے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ پٹھان ہے، اردو اتنی خوبصورت بولتا ہے، اتنی خوبصورت اردو۔ تو میں سب کو، جتنی حضرات نے انعامات تقسیم کیے، بار بار آئے، زحمت کی، اور پھر کچھ یہاں پر آئے، اور بچوں میں تمام آپ نے جس صبر و حوصلے سے اس تقریب کو سنا، اٹینڈ کیا، اور اس میں پارٹیسپیشن، سب کو مبارکباد۔ اور پھر ایک مرتبہ پھر صابر رحمان کو دلی مبارکباد، صابر بخش کو۔ میری دل دعا ہے کہ یہ جو ایکسل سسٹم ہے پوری رسی بن جائے۔ السلام علیکم۔